کون چاہتا ہے کہ اپنے نبی کو دیکھے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بتائے کون چاہتا؟ سب چاہتے، بولو سب چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جواری ہوگا، عالم ہوگا، مفتی ہوگا، جاہل ہوگا، ہر ایک چاہتا کہ ہمارے نبی کو دیکھے۔ اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا، ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا مبارک کیسا تھا۔ سننا حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، میں کہاں تک بیان کروں کہ میرے نبی کیسے تھے، بس آسان الفاظ میں سمجھ لو، خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ کے کہنے کا مطلب تھا ایک قیامت تک آنے والوں اگر مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو قرآن دیکھ لے، مصطفیٰ نظر آئیں گے، مصطفیٰ دیکھ لے، قرآن پاک نظر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود اور سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی زندگی کا صرف ایک جملہ، ایک نصیحت یا ایک بیان انسان کی سوچ اور زندگی دونوں بدل دیتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے قاری احمد علی صاحب کا ایسا ہی دل کو چھو لینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان لے کر حاضر ہیں۔ دل سے سنیے، غور سے سمجھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئے اللہ کا نام لے کر آج کا مبارک بیان شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے۔ بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا، کن کو بلائے؟ ہاں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلی بات، لا الہ الا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے، یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے، بہت اناج، گیہوں بھی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، جو بھی اس زمانے میں اناج تھا کا پورا گودام اناج سے بھرا ہے۔ ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے، رات کو چوکیداری کرنا ہے، کوئی آوے نہیں۔ تو حضرت ابو، اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا، چھت لگی ہوتی ہے، ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے، وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو، آپ گھر میں آرام کرو، میں ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، بولو فکر کرنے کی ضرورت۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے؟ بولو، وہ گودام کی حفاظت کرے جس میں اناج رکھا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے، قرآن پاک پڑھ رہے، اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے، بھائی گودام کے اندر کوئی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو یہی ہے، تو پھر ہوگا کون؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے، اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے، بوڑھا آدمی ہے، ٹھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے، اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو، یہاں ہم کھڑے چوکیداری کر رہے، پوری رات جاگ رہے اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو۔ تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم، بہت غریب آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میرے بچے بھی بوڑھے، ہم لوگ کھانا نہیں کھائے، کتنے بھوکے ہیں، اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں، آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آئندہ چوری مت کرنا، کوئی چوری ہماری شریعت میں گوارا، بولو نہیں، برداشت نہیں، آئندہ چوری مت کرنا، آج میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہے، اور ایک کام کرنا، اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا، نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا، اس لیے کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے، بولو وہ بوڑھے آدمی چلے گئے، وہ بوڑھے آدمی چلے گئے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ہو گئی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی۔ کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا؟ حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے، پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا، بہت بوڑھا تھا، بہت غریب تھا، بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس کی بیوی بھی بھوکی تھی، بچے بھی بھوکے تھے، میں نے چھوڑ دیا۔ وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن آج رات بھی آپ کو چوکیداری کرنا ہے، کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا، اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں، میں برابر چوکیداری کروں گا، آپ آرام کریں۔ دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں، حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں، اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا، اور جانے کا راستہ ایک ہی، بولو انٹری
ایک ہی, لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے, کچھ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا, جو کل بوڑھا تھا نا, آج بھی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ دماغ گرم ہوا, یوں پکڑا, یوں کھینچا, کہا کل بھی چوری کرتے تھے, آج بھی چوری کرتے ہو, تم کو منع کیا نا کہ چوری مت کرو, بار بار تم چوری کرتے ہو. تو اس نے پھر وہی بات, ابو ہریرہ رحم کرو نا, کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کے تو رحم کرو, بوڑھا آدمی ہے, ہاں بوڑھی بیوی ہے, گھر میں بچے, کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا, ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا, چھوڑ دو نا. تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں, لیکن اب وعدہ کرو اب چوری, بولو نا وعدہ کرو اب چوری نہیں کرو گے, اب بالکل چوری نہیں کرو گے, وعدہ کرو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم, وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا, وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. خیر وہ چلے گا, 2 رات ہو گئی, صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. تو کہا چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا, بہت سمجھایا, اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول, اب نہیں آئے گا, بہت سمجھایا, ڈانٹا بھی, یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا, ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا, دھکا مار کے بھی سمجھایا, اب وہ آنے والا نہیں, آپ فکر نہیں کرنا اللہ کے رسول, میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی, آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا, جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا, وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو, کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا, غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے, وہ تقسیم ہو جائے گا, سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے, زور سے قرآن پڑھے, تلاوت کرے, نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو یہ سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے, کیونکہ راستہ ایک ہی ہے, انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس, وہی بڈھا. بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے, کڑیاں لے کے گئے تھے, بیڑیاں لے, یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں, یوں زمین پہ پٹکا, ہاتھوں میں کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے, اور کہا ماروں گا, اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی, بڈھا تجھے ماروں گا, اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں, صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا, وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے, وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے, مگر حد کر دی, 1 رات 2 رات, یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا معاف کر دو نا. ابو ہریرہ نے کہا آج معافی کا کوئی سوال, تو روز چوری کرتا, روز چوری کرتا, روز. تو اس نے کیا کہا معلوم, ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں, بہت پیاری بات سکھاتا ہوں, اور بہت علم والی بات ہے, بہت نالج والی بات ہے, اور قرآن والی بات ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھیں نا, کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے, اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے, اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو, ان کو بہت شوق تھا علم کا, نالج کا, ایجوکیشن کا, اور قرآن کے علم کا. اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے, میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا, ایک علم کی بات. تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو, کہا بتاؤ نا, بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤ, پہلے یہ کھولو, ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, پیٹ پہ رسے باندھے, اور میں ایسے ہی تم کو بتا دوں. وعدہ کرو کہ تم مجھے کھولو گے, میں تم کو علم کی بات بتاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کی کڑیاں بھی کھولی, پاؤں کی بیڑیاں بھی کھولی, پیٹ کے رسے بھی کھولے. تو اس نے بات جو سنائی, اس نے کہا سنو, تم کو قرآن کی بات سناؤں, تم کو حدیث کی بات سناؤں, تم کو میں شریعت کی بات سناؤں. اس بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. وہ بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ جب رات کو بستر پہ جاؤ نا, رات کو سونے کے لیے جاؤ, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا, آیت الکرسی پڑھ لینا, فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں, اور شیطان تمہارے قریب آئے گا. فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں, اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. بولا ابو ہریرہ نے. تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی جو 2 گئی ویسی. کہا چور کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا.
کڑیا بیڑیا رسیاں سب باندھا, مارنے والا تھا, بہت مارتا اللہ کے رسول, اور صبح میں آپ کے حوالے کرتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے چور, کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے کو ایک چیز بتا کے گیا, بہت پیاری چیز بتا کے گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا بتا کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس نے بتایا اذا اویت الى فراشک فلیقرأ آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. کہا وہ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا, فرشتہ تمہارے پاس رہے گا, تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں, اور شیطان تمہارے پاس آئے گا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا. کہا بولا سچ. کیا بولا اس نے؟ سچ بولا, لیکن کمبخت بہت جھوٹا تھا. یعنی حقیقت میں اس کی طبیعت میں جھوٹا تھا, لیکن یہ معاملے میں وہ کیسا تھا. تو ابو ہریرہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, آپ کو پتا کیسے چلتا کہ وہ رات کو آتا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل انٹری پر بیٹھتا ہوں, جو انٹر ہونے کا گیٹ ہے نا وہیں پر میں قرآن پڑھتا, تلاوت کرتا, میں نماز پڑھتا, یہ آتا کیسا ہے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ انسان تھوڑی تھا, وہ جنات شیطان ابلیس تھا. وہ ابلیس تھا, وہ 3 رات سے آ رہا تھا, وہ ابلیس تھا, وہ شیطان تھا, وہ جنات تھا. ارے وہ کیسے بھی اندر داخل ہو جاتا تھا, لیکن جو اس نے بات کہی, یعنی ابلیس جو ہمارا دشمن ہے. پورا قرآن اٹھاؤ, اللہ کبھی نہیں کہتے کہ دشمنی کرو. اللہ کہتے دشمنی کرو, کسی کو دشمن بناؤ, لیکن جب شیطان کا نام آتا ہے تو اللہ کہتے اس کو دشمن بناؤ, اس سے دشمنی کرو. اللہ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے تم دشمنی کرو. تو جو دشمنوں کا دشمن, سب سے بڑا دشمن, وہ بھی کہتا آیت الکرسی کا پاور بہت زیادہ. آیت الکرسی یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت کیوں ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے. بولو سورہ بقرہ میں کون سے نمبر کی آیت ہے؟ 255 نمبر کی آیت ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مانگرول والوں, یاد رکھنا, آیت الکرسی آپ شروع سے آخر تک پڑھتے جاؤ, 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ایک آیت الکرسی میں؟ بولو اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ؟ چاہے اس میں ظاہر کی شکل میں, ضمیر کی شکل میں, لیکن 17 مرتبہ. یعنی وہ آیت الکرسی کتنی عظیم ہوگی, ایک بار آپ نے پڑھا 17 مرتبہ اللہ کو پکارا. آپ کو بتا دوں میں, بھائی ہاں یا نہ بولو, بتاؤں. آپ انگلی پر صرف گنتے جاؤ گے, کتنے, 1 سے لے کے کہاں تک گننا ہے؟ 17. آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے, میں رکتا جاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا. دیکھو آیت الکرسی میں اللہ کا ذکر آیا, اللہ کا نام آیا. چلو شروع کریں, آپ لوگ شروع کریں. آیت الکرسی کیسے شروع کرنے کا؟ اللہ, بولو اللہ. آ گیا نا نام؟ کتنا ہوا؟ نہیں ساتھ میں بولو کتنا ہوا؟ اللہ لا الہ الہ. کتنا ہو گیا؟ اللہ الحی القیوم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ 7. ارے بولتے جاؤ, کتنی مرتبہ ہو؟ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعلم جاننے والا کون؟ اللہ. یعلم مطلب کون جاننے والا؟ اندر ہوا جاننے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام, اللہ کا نام. اتنا پیارا قرآن پاک. اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ موبائل میں ہم لگے ہوئے اور قرآن سے دور ہو رہے. ایک بہت پتے کی بات آپ کو بتاؤں, ہم میں سے ہر آدمی, جیسے ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے کہا, فرمایا
کہ سیرت النبی اور ربیع الاول کا آنا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون چاہتا ہے کہ اپنے نبی کو دیکھے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بتائے کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے. بولو سب چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جواری ہوگا، عالم ہوگا، مفتی ہوگا، جاہل ہوگا، ہر ایک چاہتا کہ ہمارے نبی کو دیکھے. اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا، ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا مبارک کیسا تھا. سننا حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، میں کہاں تک بیان کروں کہ میرے نبی کیسے تھے، بس آسان الفاظ میں سمجھ لو، خلقہ القرآن. حضرت عائشہ کے کہنے کا مطلب تھا ایک قیامت تک آنے والوں اگر مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو قرآن دیکھ لے، مصطفیٰ نظر آئیں گے. مصطفیٰ دیکھ لے، قرآن پاک نظر آئے. رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ. ماشاءاللہ. ہم دوسری بات پر آ رہے ہیں لیکن پہلے یہ بات پوری کرو. تو قرآن کو جو دیکھتا ہے نا حقیقت میں وہ نبی کو دیکھتا ہے. تو بتاؤ کس کس کو مصطفیٰ کو دیکھنا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. قرآن سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ؟ میں نے بولنا قرآن پاک سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور ساتھ میں بولو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام. یہ جب بات آ گئی آیت الکرسی کی تو اور مدرسے کے احاطے میں ہم بیٹھے پورا مجمع بولے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام. کھڑے قرآن پاک کیا ہے سنتے جانا. قرآن اور ہمارے نبی. جس نے مصطفیٰ کو دیکھا قرآن کو دیکھا، جس نے قرآن کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا. ارے میرے پیارو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو علم بنایا ہے تو اللہ نے مصطفیٰ کو عمل بنایا ہے. سبحان اللہ بولتے جاؤ. اگر اللہ نے قرآن کو علم بنایا ہے تو مصطفیٰ کو عمل بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. اگر اللہ نے قرآن کو اجمال بنایا ہے تو مصطفیٰ کو تفصیل بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن کو متن بنایا ہے تو مصطفیٰ کو شرح بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن کو ذکر بنایا ہے تو مصطفیٰ کو مذکر بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن کو نفع بنایا ہے تو مصطفیٰ کو نافع بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے تو مصطفیٰ کو ہادی بنایا ہے. اگر اللہ نے قرآن پاک کو رحمت بنایا ہے تو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا گئے. اور آخری بات، اگر اللہ نے پورے قرآن کو نور کی نور بنایا ہے تو مصطفیٰ کو سراج منیر بنایا ہے. سبحان اللہ. کوئی ہم سے قرآن پاک کے بارے میں پوچھے تو صحیح کہ قرآن پاک کیسا کلام ہے، ہم کہہ دیں گے قرآن پاک وہ پیارا کلام ہے. ایک حرف پڑھو 10 نے کیا. بولو ایک حرف پڑھو. اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی میرا امتی پڑھے گا الف لام میم. یہ مت سمجھنا کہ 10 نے کیا ملے گی. الف پہ 10 نے کی، لام پہ 10 نے کی، میم پہ 10 نے کی. الف لام میم پر بولو کتنی نے کیا ہو جائے گی. قرآن پاک اتنا اونچا کلام ہے. اگر کوئی ہم سے قرآن پاک کا انٹروڈکشن پوچھے تو ہم جواب دے دیں گے کہ قرآن پاک میں بولو نا پارے کتنے. بلکہ وہ سب بات چھوڑو، پہلے میں مانگرول والوں کو ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے گھر میں قرآن ہے؟ ارے بولو نہ ہے. یہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ہم کچھ بھی نام دیکھتے ہیں تو فوراً سوچتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا. تو برسوں سے ہمارے گھر میں قرآن ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ سنو، قرآن کے معنی ملنا اور ملانا. بولو ملنا. قرآن کے معنی ملنا اور ملانا. جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو اللہ سے ملایا. بولو سبحان اللہ. جو قرآن سے ملا اللہ نے، جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو مصطفیٰ سے ملایا. جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو ہدایت سے مالا مال کروا دیا. قرآن کے معنی ملنا اور ملانا. قرآن میں حروف ہے، حروف ہے، وہ ملتے گئے، وہ ملتے گئے، ملتے گئے تو الفاظ بن گئے، الفاظ ملتے گئے تو کلام بن گیا، کلام ملتا گیا تو کہو کہ جملے بن گئے. ارے جملے ملتے گئے تو آیتیں بن گئی، آیتیں ملتی گئی تو رکوع بن گئے. ارے رکوع ملتے گئے تو پارے بن گئے، پارے ملتے گئے تو منزلیں بن گئی، منزلیں ملتی گئی تو پورا قرآن کریم تیار ہو گیا. اور قرآن پاک کے بارے میں پوچھے پارے کتنے، بولو
30 منزلیں کتنی بولو 7, قرآن پاک میں سجدے کی آیتیں کتنی تو بولو 14, قرآن پاک میں سورتیں کتنی تو بولو 114, قرآن پاک میں رکوع کتنے تو 558, قرآن پاک میں آیات کتنی تو 6666 آیتیں, قرآن پاک میں مد کتنے 1771, اور قرآن پاک کے تمام حروف کتنے تو 3,21,250 حروف قرآن میں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیت کرو, کاش کر کے ہماری ماں بہنیں اگر آواز سن رہی ہو تو نیت کرو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ, عالم بنائیں گے انشاءاللہ, اور اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال کرے. خیر میرے کو 4 باتیں کرنی تھی, جس میں پہلی بات پر پھر میں آ رہا ہوں. میرے پیارو لا الہ, کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر کہ آج سے قرآن پر دھیان دیا جائے گا اور موبائل پر دھیان زیادہ؟ بھائی موبائل کی ضرورت کی چیزیں استعمال کرو, ضرورت پڑے گرین بٹن دبا دیا, نہیں ضرورت ہے لال بٹن دبا دیا, بہت ضرورت ہے تو میسج دیکھ لیا, بہت ضرورت ہے تو میسج کر دیا. باقی پورا دن موبائل پر پڑے رہنا, پورا دن اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا, اپنے کانوں کا غلط استعمال کرنا, اپنے دل کا غلط استعمال کرنا نہیں. میرے پیارو, ہم نے کلمہ پڑھا, ہم کس سے ڈرنے والے؟ ساتھ میں بولو لا الہ. چلو ایک بات ہو گئی. دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہو رہا ہے؟ یا آپ لوگ تھک گئے تو میں بات ختم کروں؟ کیونکہ میں تو مغرب بات بھی بولا نا مولانا, اور ابھی کتنی دیر سے بول رہا ہوں, 1 گھنٹہ ہو گیا, اوپر ہو گیا. بس تو میرا ٹائم پورا ہو گیا بھائی. اب اوور ٹائم میں نہیں جاؤں گا, جتنا کھایا اتنا ہی بولوں گا نا. وہ حنیف بھائی کہاں ہے؟ آپ ہے نا, بہت ہوشیار آدمی ہے. میں نے شروع میں تعریف کی. حنیف بھائی کیا کاڑیا, ماشاءاللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن مولانا ابراہیم, میں آج تک مولوی کو ہوشیار سمجھتا تھا, یہ مولوی کے بھی سر چڑھ گیا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ جب دسترخوان پر میں بیٹھا نا, میں سمجھ گیا کہ میں نے وہ ہدایت کو بھی کہا, ہدایت کو میں نے کہا حنیف بھائی کاڑیا بہت ہوشیار ہے. تو کہا, میں نے مجھے کہا نہیں مولانا جتنے ہوشیار ہوئے کوئی نہیں ہوئے. میں نے کہا مولانا کے سر چڑھ گیا. اس نے کھانے میں کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ ویجیٹیبل بھی رکھا, نان ویج بھی رکھا, سی فوڈ بھی رکھا, ناریل کا پانی بھی رکھا, چائے بھی رکھا, ٹھنڈا بھی رکھا, گرم بھی رکھا. کیوں؟ مولانا آیا اب مت آنا. اب باقی کیا رکھا کیا آئے گا. اور اللہ اکبر, یہ ویراول مانگرول, صبح میں ویراول میں تھا. یہ ہمارا جنید بھائی بیٹھا ہے, پوچھو ان کو. کوئی آ کے میرے کو کہتا ہے ویراول کے بھجیے بہت مشہور ہے, ٹھیک ہے, ویراول کی پاپلیٹ بہت مشہور ہے, پھر ویراول کا چھاپرا بولتے ہیں, چھاپری بہت مشہور ہے, سرمائی بہت مشہور ہے, پھر کہا کہ ویراول کا دودھ بھی مشہور ہے, پھر ویراول کا یہ دہی بھی مشہور ہے, پھر مانگرول کا ناریل اور یہ تروپا اور یہ ناریل کا پانی بہت مشہور ہے, پھر کہا ویراول کا یہ اتنا کا. میں نے کہا ایک کام کروں, وہاں بیوی کو چھوڑ دوں. سب ویراول میں مشہور ہے. جب اتنا مشہور ہے مولانا ابراہیم, تو 2017 کے بعد میری 2021 میں یاد آئی. یہ تو اچھا ہے, جلدی حنیف بھائی کاڑیا, اللہ تیرے کو اچھا رکھے, ورنہ 5 سال گزر جاتے, 5 سال میں تو کرسی بھی بدل جاتی ہے. کیا آپ لوگوں کی بیوی منع کرتی قاری صاحب کو مت بلاؤ؟ مولانا ابراہیم, آپ بیوی سے ڈرتے ہو مولانا ابراہیم؟ کیونکہ آپ کا چہرہ میری طرح دکھی دکھتا ہے. ارے کچھ بیویاں بہت, یہاں عورتیں تو نہیں سن رہی نا؟ سن رہی ہے, سن رہی ہے؟ نہیں میرے ساتھ میں بہت بڑا, آپ لوگ کو سننا ہے, تھوڑا ہنسنا ہے. ارے ہنسنا کیا, میں رویا ہوں. وہ معلوم ہے مولانا کیا ہوا, دیکھو بیوی کا فون آ گیا. نہیں نا, عورتیں نہیں نا. سنو ایک بات, ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت پتے کی بات بتاؤں. میں بروڈا میں تھا. بروڈا تو یہ ہدایت کا کہاں, ہمارا ہدایت کہاں گیا؟ ہاں وہ وہاں پہ, وہ میں بروڈا گیا. اچھا میں بیان کرنے کے لیے ابھی بیٹھ رہا ہوں, کافی لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے. اتنے میں ایک جوان آیا میرے پاس, اور آ کر میرے کو کہتے ہیں مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا آپ بہت اچھے, مولانا آپ سے ملاقات کرنے کی. میں نے کہا ہو گئی ملاقات, ہو گئی بھائی, سب ہو گیا, بول اب کام کیا ہے. میں کہتے ہیں مولانا اسلام میں مرد کتنی شادی کر سکتا ہے؟ اب یہ جواب سب کو معلوم ہے, لیکن دینے کو ہر ایک ڈرتا ہے. بھائی کتنی شادی کر سکتا ہے؟ بولو نا, آپ لوگ بولو نا. مولانا کتنی؟ 4. بھائی قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 4. لیکن میں تھوڑا ہچکچایا. میں نے کہا بھائی ایسا سب سوال کرنا, کوئی مفتی کو پوچھ لینا. تو میرے کو کہتا ہے تم مفتی نہیں ہو. میں نے کہا ہوں, لیکن لوکل مفتی سے پوچھنا, میں بیان کرنے آیا, میرے کو کیا کو ڈسٹرب کرتا ہے. کہا لیکن مولانا اتنا بتا دو نا کہ اسلام میں ایک مرد کتنی شادی کر سکتا. اب میں نے کہہ دیا. کیا کہا؟ 4. تو میرے کو کہتا آپ کرو نا. وہ میرے کو کہتا. میں نے کہا نہیں بھائی,
مولانا ابراہیم اپنا کام. میں نے کہا بھائی ہمارا کام نہیں, بوڑھا آدمی کائے کو مغز ماری کرتا, ہمارا کام نہیں ہے. کہا نہیں لیکن مولانا آپ کرو نا. میں نے کہا بھائی میں کروں تو تیرے کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہتا ہے مولانا آپ کرو گے, اتنے بڑے بڑے مجمع میں بیان کرتے, آپ کرو گے تو مجمع کو بھی ہمت آئے گی. میں سوچا اس کو یہاں سے بھگانے کا کیسے. میں نے ہدایت کو اشارہ کیا, میں نے کہا اس کو, کیونکہ یہ بہت ڈینجر سوال میرے کو پوچھ رہا ہے. پھر میرے کو کہتا ہے مولانا ایک بات بولوں. میں نے کہا بھائی ہو گیا, اب بیان شروع. کہا نہیں ایک آخری بات. میں نے کہا بول دے, کیا بولنا. میرے کو کہتا ہے مولانا دیکھو اسلام میں 4 شادی کرنے کا, شادی کتنے حروف ہے؟ شادی میں حروف کتنے ہیں؟ شین الف دال یا, کتنے ہوئے؟ 4. بولتا ہے شادی کا لفظ بتاتا ہے کہ 4 شادی کرو. شادی خود بتاتا ہے کہ 4. شادی میں حروف کتنے؟ شین الف دال یا. میرے کو کہتا ہے شادی میں کتنے حروف؟ میں نے کہا 4. کہتا ہے نکاح میں کتنے حروف؟ 4. زوجتن یعنی بیوی, اس میں کتنے حروف؟ 4. نساؤن میں کتنے حروف؟ 4. پتنی میں کتنے حروف؟ 4. وائف میں کتنے حروف؟ 4. دلہن میں کتنے حروف؟ 4. بیوی میں کتنے حروف؟ 4. کہا انگوٹھا ہٹا دو تو انگلیاں دونوں ہاتھ میں کتنی؟ 4. میرے کو کہتے ہیں سائنس میں جاؤ, یہ ہمارا ہارٹ جو ہے نا ہارٹ, اس کا اگر برابر آپریشن کرو, اس میں 4 کھانے, پہلے کھانے میں پہلی بیوی, دوسرے میں دوسری, تیسرے میں تیسری, چوتھے میں چوتھی. مولانا ابراہیم صاحب اتنا فاسٹ وہ میرے کو بولا, شادی میں 4 حروف, نے نکاح میں 4 حروف, نے زوجہ میں 4 حروف, نے نساؤن میں 4 حروف, نے پتنی میں 4, نے وائف میں 4. میں تو اتنا میرا سر چکرا. میں نے کہا بھائی میں بیان نہیں کر سکوں گا, تو یہاں سے. اچھا وہ جب جانے لگا تو تھوڑی دیر میں میرے کو خیال آیا کہ یہ تو مولانا کو اتنا بہت بول کے چلا گیا. میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا اے بھائی ادھر آ, ادھر آ. تو دوڑتا دوڑتا ہے, کیا وہ آپ کو جواب ملا؟ میں نے کہا ایک دم جواب مل گیا. میرے کو معلوم ہے وہ عورتیں نا وہ جو سینڈل پہنتی ہے نا. میں نے کہا جوتا کتنے حروف؟ تو دھیرے سے بولتا ہے کہ 4. میں نے کہا ڈنڈا کتنے حروف؟ 4. میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں جو بیلن ہوتا ہے کتنے حروف؟ 4. میں نے کہا السلام علیکم, جا چلا جائے. اس کے بعد وہ بیان میں بھی نہیں بیٹھا, چلا ہی گیا باہر ہے. اس لیے آپ لوگ بھی جوتا ڈنڈا بیلن سامنے رکھتے ہوئے, ہاں دیکھو سب کا موڈ بن گیا, لیکن 4 ہوئے نہیں ہوئے, موڈ بن گیا سب کا. اگر آج کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قاری احمد علی صاحب کے نئے اور دل کو چھو لینے والے بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.